وزیر اعظم شہباز شریف سے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی ملاقات، اہم علاقائی امور پر گفتگو، امن و استحکام کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق۔ وزیر اعظم نے ایران اور امریکہ کے وفود کی تعمیری اور مثبت انداز میں مذاکرات میں شرکت کو سراہا۔ وزیر اعظم نے کہا، اسلام آباد مذاکرات خطے میں پائیدار اور دیرپا امن کی جانب ایک اہم پیش رفت ثابت ہو سکتے ہیں۔ امید ہے مذاکرات دونوں اطراف کے درمیان اعتماد اور تعاون کو فروغ دیں گے۔ اعلامیے کے مطابق پاکستان نے خطے میں امن کے فروغ کے لیے ثالثی جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ بھی کیا۔ ملاقات میں امریکی نائب صدر کے ساتھ نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر بھی موجود تھے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر داخلہ محسن نقوی بھی ملاقات میں شریک رہے۔ اسلام آباد میں امریکہ ایران مذاکرات، پاکستان مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے دونوں فریقوں کو ایک میز پر لے آیا۔ اسلام آباد میں تاریخی مذاکرات کا آغاز ہو گیا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی قیادت میں امریکی وفد، جبکہ ایرانی پارلیمان کے اسپیکر محمد باقر قالیباف کی قیادت میں ایرانی وفد اسلام آباد پہنچا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل عاصم منیر، وزیر داخلہ محسن نقوی اور دیگر حکام نے مہمانوں کا استقبال کیا۔ پاکستان کے خطے اور دنیا میں پائیدار امن و استحکام کے لیے تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ امریکی صدر ٹرمپ اسلام آباد مذاکرات کی کامیابی کے لیے پر امید، آبنائے ہرمز جلد کھلنے کا دعویٰ۔ صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ اسلام آباد مذاکرات کے لیے اچھی ٹیم بھیجی ہے، ترجیح ہے کہ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار نہ ہوں، یہی 99% مطالبہ ہے۔ ایرانی پارلیمان کے اسپیکر محمد باقر قالیباف کا کسی بھی جامع معاہدے کے لیے امریکہ سے ایران کے حقوق تسلیم کرنے کا مطالبہ۔ پاکستان پہنچنے پر صحافیوں سے گفتگو میں کہا، اچھی نیت کے ساتھ اسلام آباد آئے ہیں، بدقسمتی سے ماضی میں امریکیوں نے مذاکرات کے دوران حملہ کر دیا، اس لیے امریکہ پر اعتماد نہیں۔ باقر قالیباف نے دوران پرواز مناب اسکول حملے میں شہید ایرانی بچوں کی تصاویر طیارے کی نشستوں پر جاری کر دیں۔ ایرانی نائب صدر محمد رضا عارف کا امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں شریک، ایرانی وفد کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ اسرائیل اور لبنان کے درمیان جنگ بندی مذاکرات منگل کو واشنگٹن ڈی سی میں ہوں گے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق اسرائیل کا کہنا ہے کہ مذاکرات میں حزب اللہ کو شامل نہیں کیا جائے گا۔ واشنگٹن میں لبنان اور اسرائیل کے سفیروں کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ گفتگو میں لبنان میں امریکی سفیر بھی شریک رہے۔ بات چیت پر اتفاق کیا گیا کہ منگل کو محکمہ خارجہ میں پہلی میٹنگ منعقد کی جائے گی، جس میں جنگ بندی پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اسرائیلی لڑاکا طیاروں کا جنوبی لبنان کے ضلع نباتیہ میں فضائی حملے، رہائشی عمارتوں، اسپتالوں، بجلی گھر کو نشانہ بنایا۔ قصبے میں مفدون میں رہائشی عمارت پر حملے میں 3 افراد جاں بحق، ایمبولنس پر حملے میں تمام طبی عملہ مارا گیا۔ حزب اللہ کے اسرائیلی فورسز پر میزائل اور ڈرون حملے، شمالی اسرائیل میں یہودی قابضین کی بستی عارا میں فوجی بیرکوں کو نشانہ بنایا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ تاریخی اضافے سے پاکستان میں مہنگائی بڑھ گئی۔ ہفتہ وار مہنگائی میں 1.93% کا بڑا اضافہ، مہنگائی کی مجموعی سالانہ شرح 12.15% کے ساتھ ڈبل ڈیجٹ میں داخل۔ وفاقی ادارہ شماریات نے رپورٹ جاری کر دی، ایک ہفتے میں 28 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ، 8 اشیاء سستی اور 15 کی قیمتیں مستحکم رہیں۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کا کہنا ہے کہ تیل اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ معیشت کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ پاکستان کی بیرونی جھٹکوں سے نمٹنے کے لیے معاشی شعبے میں اصلاحات جاری رکھنا ضروری ہے۔ ان حالات میں نجی سرمایہ کاری میں اضافہ معیشت کو سہارا دے گا۔ تعمیراتی شعبہ اور صنعت میں بہتری کی توقع ہے۔ اسٹیٹ بینک سے محتاط مانیٹری پالیسی میں نرمی کی توقع ہے۔ پاکستان کی معیشت میں بتدریج بہتری کا سلسلہ جاری ہے۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی سے مہنگائی اور معیشت پر دباؤ بڑھنے کا خدشہ ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس، پروجیکٹ گیلری میں ہر تحصیل میں جاری ترقیاتی منصوبوں کا تصاویری جائزہ۔
مریم نواز کا مثالی گاؤں پروجیکٹس پر پیش رفت جانچنے کے لیے ہر ہفتے رپورٹ پیش کرنے کا حکم. کہا ماضی میں 5 سال میں اتنے پروجیکٹ نہیں ہو سکے جو ہم 2 سال میں کر چکے. واسطہ پروجیکٹس کی جلد از جلد تکمیل کے بعد بیوٹیفیکیشن پر بھرپور توجہ دی جائے. سندھ میں مارکیٹوں، ہوٹلوں اور شادی ہالز کے نئے اوقات نافذ. سندھ کے ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں دکانیں اور بازار رات 9 بجے اور اضلاع میں رات 8 بجے بند کرنا ہوں گے. دودھ کی دکانیں، بیکریاں، میڈیکل سٹورز، طبی سہولیات اور پیٹرول پمپوں کو پالیسی سے استثنا. ہوٹلز اور ریسٹورنٹس کو شام 7 سے رات 11:30 بجے اور شادی ہالز رات 8 سے 12 بجے تک کھلے رکھنے کی اجازت. ہوم ڈیلیوری اور ٹیک اوے سروس کی سہولت معمول کے مطابق دستیاب ہوگی. احکامات پر ہفتے کے 7 دن عمل ہوگا. پیٹرول بحران کے پیش نظر ملتان میں ضلعی انتظامیہ کا لاک ڈاؤن پر سخت عمل درآمد. خلاف ورزی پر کریک ڈاؤن تیز. خلاف ورزی پر 32 دکانوں کو سر مہر جبکہ 5 دکانداروں کے خلاف مقدمات درج. ڈپٹی کمشنر ملتان نے کہا کہ قانون کی خلاف ورزی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی. حیدرآباد میں ٹنڈو کیسر لنک روڈ پر مبینہ پولیس مقابلے میں 4 ڈاکو ہلاک جبکہ 3 ملزمان فرار ہو گئے. پولیس کے مطابق ملزمان نے 4 اپریل کو مسافر بس میں ڈکیتی کی واردات کی تھی. ہلاک ملزمان کی لاشیں سول اسپتال منتقل کر دی گئیں. کراچی کے علاقے PECHS بلاک 2 میں رہائشی عمارت کے فلیٹ کی لفٹ میں پھنس کر ایک شخص جاں بحق. تاحال متوفی کی شناخت نہ ہو سکی. لاش کارروائی کے لیے جناح اسپتال منتقل. میرپور خاص میں میڈیکل طالبہ کی خودکشی معاملے پر ورثا اور سول سوسائٹی کا ٹول پلازا پر دھرنا جاری. نامزد ملزمان کی گرفتاری کا مطالبہ. پولیس کے مطابق 3 روز قبل سیٹلائٹ ٹاؤن میں گھر سے میڈیکل طالبہ کی لاش ملی تھی. طالبہ کی خودکشی کے مقدمے میں میڈیکل کالج کے پرنسپل اور لیکچرار سمیت 5 افراد نامزد ہیں. FIR کے مطابق لیکچرار اور 2 طالب علم فرسٹ ایئر میں حاصل کردہ نمبروں کے حوالے سے طالبہ کو بلیک میل کر رہے تھے. کراچی میں ثانوی تعلیمی بورڈ کے تحت 9ویں اور 10ویں جماعت کے سالانہ امتحانات جاری. امتحانی مراکز کے اطراف دفعہ 144 نافذ. غیر متعلقہ افراد کے داخلے پر مکمل پابندی عائد. امتحانی مراکز کے قریب فوٹو کاپی مشینیں بھی امتحانی اوقات میں بند رکھنے کا حکم. امریکہ ایران جنگ بندی میں پاکستان کا کردار. عالمی رائے عامہ میں واضح تبدیلی. تعریف و تحسین جاری. تعریف کرنے والوں میں بھارتی بھی شامل. ایپسوس کے مطابق 8 اپریل کو جنگ بندی کے اعلان کے بعد سوشل میڈیا پر 71% صارفین نے ثالثی میں پاکستان کے کردار کی تعریف کی، شکریہ ادا کیا. ایپسوس کے مطابق سب سے زیادہ تعریف پاکستان سے ہوئی، جس کے بعد امریکی اور بھارتی بھی پاکستان کے کردار کے معترف نظر آئے اور پاکستان کو سراہا. بھارتی سوشل میڈیا صارفین ثالثی میں بھارت کی عدم موجودگی پر اپنی حکومت پر غصہ نکالتے نظر آئے. جنگ بندی کے اعلان سے پہلے سوشل میڈیا پر 91% صارفین پاکستان کے ثالثی میں کردار پر ناراض تھے. ایران کے وزیر خارجہ عباس ارغچی کا کہنا ہے کہ ایران امریکہ کے ساتھ بے اعتمادی کے ماحول میں مذاکرات میں شامل ہو رہا ہے. بے اعتمادی کی وجہ امریکہ کی مسلسل وعدہ خلاف ورزیاں اور سفارتی دھوکہ دہی ہے. ایرانی میڈیا کے مطابق جرمنی کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونی گفتگو میں عباس ارغچی نے کہا کہ ایران بھرپور اتھارٹی کے ساتھ اپنے عوام کے مفادات اور حقوق کا تحفظ کرے گا. اور امریکہ ایران مذاکرات پر ایرانی گلوکار کا پاکستان سے اظہار تشکر. ایرانی ٹی وی نے گانا نشر کیا. وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا گیت میں ذکر.